الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس مقدس پاک مہینے کے صدقے ہماری سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے پر لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عید نئی عید کہاں سے آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ عید نہیں ہوا کرتی تھی، جبکہ بظاہر طور پر امام الانبیاء علیہ تحیت و تسلیم دنیا سے جلوہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا، تب بھی یہ عید نہیں منائی گئی۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، تب بھی نہیں منائی گئی۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی میں یہ عید نہیں منائی گئی۔ پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا دور آیا، پھر بھی یہ عید نہیں منائی گئی۔ لیکن آج یہ مسلمان اس کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ اس کے منانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اقدس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خلافت کی، لیکن ایک دن کوئی معین نہیں کیا جس کے اندر خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا ہو کہ آؤ آج ہم صدیق اکبر کے نام کی کانفرنس کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے 1 محرم الحرام کو۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال مسلمانوں کی خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالا۔ اب آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی گزرتی رہی، کسی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی کو نئی لوگوں کو جمع کیا۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی سیمینار نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحج کو شہید ہوئے۔ اس کے بعد بھی جب مولا کائنات کا دور آیا آپ کی خلافت کا، تو آپ نے ان تینوں خلفائے ثلاثہ کا میں سے کسی ایک کا بھی دن مقرر معین نہیں کیا کہ آج کے دن 22 جمادی الثانی ہے، آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کا دن لوگوں کو بتائیں گے، آپ کی عظمتیں بتائیں گے۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ حتیٰ کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ نے مکمل 4 سال تقریباً یا اس سے کچھ زائد خلافت کے فرائض کو سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ظاہرہ 4 سالوں میں آپ کے وصال کا دن بھی آیا، 22 جمادی الثانی۔ 1 محرم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی آیا۔ 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی آیا، لیکن مولا کائنات نے ان میں سے کسی کا ایک کا بھی سیمینار نہیں کیا، ایک کی بھی کانفرنس نہیں کی، ایک کے لیے بھی جلوس نہیں نکالے، ایک کے لیے بھی جلسہ نہیں کیا۔ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک کو آپ کی جب شہادت ہوئی، تو آپ کے بعد آپ کے شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے اپنے بابا جان کا بھی اور خلفائے ثلاثہ یعنی 4 خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا بھی دن نہیں منایا۔ آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تم یہ کانفرنس کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت منائی جاتی ہے، یہ کہاں سے مناتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے ایک جلسہ کرتے ہیں، آپ سیمینار کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت کہاں سے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے آپ 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت کے تذکرے بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں 21 رمضان مبارک کو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، تو آپ کی شہادت پر بھی آپ کے بعد آپ کے بیٹے کریمین طیبین طاہرین حسنین کریمین جو ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں رکھا،
جو آج یہاں پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آج تک 10 محرم الحرام کو بڑے دردناک طریقے سے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، بڑے دردناک طریقے سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے نہیں کرنے چاہیے لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ ثابت کہاں سے ہے؟ جہاں سے تم ثابت کرتے ہو وہیں سے بھی میلاد مصطفیٰ بھی ثابت کر دو۔ خدا کا خوف کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان و مرتبہ ملی ہے، حضرت عمر کو جو شان و مقام و مرتبہ ملا ہے، حضرت عثمان کو جو مرتبہ ملا ہے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو مرتبہ ملا ہے، حضرات حسنین کریمین کو جو مرتبہ ملا ہے، حتیٰ کہ تمام صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو تم دلیلیں مانگتے ہو، تو ان پر تم دلیلیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہاں تمہاری زبانیں کیوں لڑکھڑانے شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تم نے دین کو، اس کا مطلب ہے اپنے مزاج کے مطابق چلانا شروع کر دیا۔ جہاں پر تمہیں پیسے ملتے ہیں، جناب ابوبکر صدیق کی کانفرنس کریں گے مال آئے گا، حضرت عمر فاروق کی کانفرنس کریں گے پیسے ملیں گے، حضرت عثمان کی کانفرنس کریں گے مال ملے گا۔ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں، پھر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کی کانفرنس جب کرتے ہیں تو اس میں یہ ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، یہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب کانفرنس ہوتی ہے تو کانفرنس پر پیسے لگتے ہیں، خالی ایسے کھلے عام ہواؤں میں کانفرنس نہیں چلتی کہ آ جائیں جی کانفرنس ہو رہی ہے تو آ جائیں۔ وہاں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جو لنگر کے جو احباب کے لیے تم اعلان کرتے ہو کہ آؤ بھی پیسے دے دو لنگر کے اہتمام کے لیے، اگلا بندہ جب پیسے دے گا تو بتائیں پھر کس نیت سے پیسے دے رہا ہے؟ ثواب کی نیت سے ہی تو پیسے دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت پہ جب وہ پیسے دے گا تو کس نیت سے دے رہا ہے؟ اس سے یہ کہو گے یہ تمہارا جو پیسے ہم دے رہے ہو اس میں تمہیں ثواب اور اجر کچھ نہیں ملنا، یہ صرف ایسی بس کانفرنس چلے گی جس طرح تم پہلے تمہارے پیسے تھے اسی حالت میں سمجھو ایسے ضائع ہیں، کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملنا۔ یہ تم کہاں سے بھی دلیلیں نکال لیتے ہو؟ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، نہ حضور کی امت کو اس طرح گمراہ کرو۔ جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو کوشش کیا کرو، لوگوں کو منع تو نہ کیا کرو۔ تم منع کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو انہی کے ساتھ ہیں جہاں سے ہمیں مال ملے گا۔ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم سے یہ دلیلیں مانگتے ہیں کہ بتاؤ جی جشن عید میلاد النبی نئی عید آ گئی ہے، یہ کہاں سے عید تم نے نکال لی ہے؟ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں 22 جمادی الثانی کو جب صدیق اکبر کا وصال کا دن ہوا، اس کے بعد جو تم آج کانفرنسیں کر رہے ہو، یہ کس دلیل سے کانفرنس کرتے ہو؟ یہ کون سی روایت میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے خود کہا تھا کہ میرے بعد تم نے یہ کانفرنسیں کرنی ہے؟ آج جس نظریے کے ساتھ، جس عقیدے کے ساتھ تم کرتے ہو، اس سے بڑے عقیدے کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منانا چاہیے، کیونکہ صدیق اکبر کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن یاد تازہ کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کی عظمتیں اور آپ کی شانیں بتاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا دن آتا ہے یکم محرم الحرام کو، آپ کی شہادت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا تھا، ہم ان شیطانوں کو بھی جلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جب دن آتا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں عثمان ذو النورین ہے، وہ دو نوروں والی کا شوہر ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کیا جانے؟ ہم باطل فرقوں کو یہ بتاتے بھی ہیں کہ عثمان کی گرد راہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کرتے ہیں، منافقوں کو بھی جلاتے ہیں۔ ہم سب کچھ یہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی کانفرنسیں، ان کے جلسے جلوس، حتیٰ کہ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب آپ مین وجہ کو چھوڑ کر، آپ اصل کو چھوڑ کر ان کی فرع کی طرف چلے جائیں جنہوں نے دین اسلام پھیلایا، ہم نہیں، یہ بالکل نہیں قطعاً کہتے کہ صحابہ نے دین نہیں پھیلایا، آل بیت نے دین نہیں پھیلایا، سب کچھ انہوں نے پھیلایا ہے۔ آج انہی کی وجہ سے، ان کے صدقے ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، ان کے صدقے ہمارے سینوں میں چند حدیثیں آ جاتی ہیں۔ یہ صرف صحابہ کرام کا صدقہ ہے، لیکن صحابہ کے سینے میں قرآن کس نے ڈالا؟ صحابہ کو حدیثیں کس نے سکھائی؟ ان کی عظمت کو چھوڑ کر آج سب کچھ تم کرتے ہو، تو لہٰذا امت کو گمراہ مت کرو۔ تم دلیلیں مانگتے ہو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب آپ فرما دیجئے
جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا مافیا کی ساری دھن دولت سے افضل ہے۔ ہر دھن دولت سے تم جو مرضی اچھا کام کر لو، ہر چیز سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا جب فضل ملے تو خوشی منانی چاہیے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کے اوصاف اور کمالات اتنے زیادہ ہیں، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ حضور کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، رب نے فرمایا میرے حبیب مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان کے پاس فضل کبیر ہے۔ یہاں فضل کبیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سب سے بڑا فضل حضور کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے۔ آج جو امتی حضور کو اللہ کا فضل سمجھ کر حضور کا میلاد مناتا ہے تو وہ ثواب کیوں نہیں پائے گا؟ وہ کیوں نہیں ثواب پائے گا؟ آج اللہ کی رحمت سمجھ کر ان کا جو میلاد منایا جاتا ہے تو وہ ثواب کیوں نہیں پائے گا؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ خوشیاں تم کہاں سے مناتے ہو؟ اگر یہ قرآن حدیث کو صحیح طرح سمجھ لیں اور پڑھ لیں اور یقیناً ان کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی سرکار کی ولادت پر خوشی منانا کوئی اللہ معاف کرے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب ہے، اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا و مافیا کی دھن دولت ہر چیز سے یہ بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3616، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں جلوہ فرمائیں، آپ کے چند صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ سرکار ان کے قریب جب پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اپنے دوستوں سے، کہتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، حضرت موسیٰ کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا کلیم بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو کتنا عظیم مرتبہ و مقام دیا کہ وہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ صحابہ کرام اب یہیں پر اگر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بظاہر طور پر دنیا سے گئے ہوئے پردہ کیے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں، صحابہ 1400 سال پہلے ان کی شان بیان کر رہے ہیں، مسجد نبی میں بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو بھی کئی ہزار سال گزر گئے، صحابہ کرام مسجد نبی بیٹھ کر حضرت ابراہیم کی شان عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سرکار سے پہلے تقریباً 2500 سال گزر گئے، پھر بھی صحابہ کرام ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ تو زندہ ہیں، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں یہ تو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی نبی اگر دنیا سے پردہ کر جائے بظاہر طور پر، اس کی عظمت بیان کرنا، ان کی شانیں بیان کرنا، چاہے جتنی مرضی صدیاں گزر جائیں، انسان ان کی عظمت اور ان کی شانیں بیان کر سکتا ہے۔ وہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ زمانہ رسول اللہ کا ہے، صحابی غلام رسول اللہ کے ہیں، حضور کے امتی ہیں، لیکن پچھلے نبیوں کی شانیں بیان کر رہے ہیں، پچھلے نبیوں کی عظمتیں ایک دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واہ اللہ نے کتنی شانیں دی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ان کے قریب تھے، آپ نے ان کی سب باتوں کو سن لیا، اور حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تمہاری میں نے ساری باتیں سن لی ہے اور تمہارا یہ تعجب کرنا بھی سن لیا کہ کتنا مقام اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا، واقعی وہ اسی مقام کے لائق ہیں، اور کتنا مقام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، واقعی وہ اسی مقام کے لائق ہیں۔ حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا۔ پھر کریم محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے امتی ہوں گے میرے بھی، قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی امتی ہوں گے، سب لواء الحمد اللہ مجھے جھنڈا دے گا، اس جھنڈے کے نیچے میرے پاس ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، حضور فرما رہے ہیں مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کا ذکر کرنا، انبیاء کرام کی شانیں بیان کرنا، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ انبیاء کی شانیں بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، پھر امام الانبیاء کی شان بیان کرنا کتنی بڑی سنت ہوگی۔ کیا صحابہ حضور کا تذکرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا صحابہ حضور کی شان بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اس کا مفہوم یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ حضور تو اپنی ولادت پر خوشی ہر ہفتے منا رہے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو امتی ایسے آ چکے ہیں، اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے یہ بدعات ختم کر دی، ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ 1 سال کے بعد عید میلاد النبی آتی ہے، اس پر تمہارے منہ کھل جاتے ہیں، تم وہ مناتے نہیں۔ ہر سال 1 سال کے بعد آتی ہے عید میلاد النبی، ولادت کا دن، وہ تم مناتے نہیں، اس پر تم اعتراض کرتے ہو۔ تو اگر ہر پیر کو جشن عید میلاد النبی ہو گیا تو تمہارا پھر کیا حال ہوگا؟ خدا را اپنے حال پہ توجہ کرو، اپنے ایمان پر غور و فکر کرو، نہ امت کو ان مسئلوں میں الجھاؤ، سب امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھا کرو، حضور کی محبت میں اکٹھا کرو۔ جتنا حضور کی محبت میں اکٹھا کرو گے امت اسی دن کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کرنے، منانے اور اس پر خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے محفوظ فرمائے، اور اس میں جتنی خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو ان خرافات سے بھی محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔